اس وقت بالکل ہمارے ہمسائے میں جو انصاف کا سب سے بڑا ایوان ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اس میں کل جو واقعات ہوئے ہیں جس کے متعلق میڈیا میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جی کل جو ہے وہ سیولین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور تھا، تو وہاں پہ ڈرامائی تبدیلیاں اور جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی عدالت عظمیٰ اس ملک کا انصاف کا سب سے بڑا ایوان، اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ کس قسم کے الفاظ اور کس طرح کے جو ہے وہ تبصرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اور کل وہاں پہ ہوا یہ کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ جب سماعت کے لیے بیٹھا تو اس بینچ میں جو چیف جسٹس صاحب کے بعد جو سینئر ترین جج جو کہ نامزد جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں، آج سے کوئی 2-2.5 ماہ بعد انہوں نے اس منصب کو، جو کہ انصاف کا سب سے بڑا منصب ہے اس ملک کا، تو انہوں نے اس منصب کے اوپر جو ہے وہ فائز ہونا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ عدالت جو ہے میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر یہ بات میں کہوں تو شاید جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ حد تک کہ یعنی توہین عدالت کا جو ہے وہ مرتکب ہو جاؤں۔ خواجہ صاحب یہ بات کریں تو شاید ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا، اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو قانون پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ریگارڈنگ سپریم کورٹ، انہوں نے کہا کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس عدالت کا جو ہے یہ فرض ہے، یہ حلف ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے گی۔ عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کے اوپر بیٹھے، وہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے، وہ آئین کے جو ہے وہ برعکس جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے، اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بینچ جو ہے وہ 3 سینئر ممبرز کی کمیٹی جو ہے وہ بنائے گی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جو بینچ بنائے گی وہ بینچ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ درست ہوگا۔ محترم سینئر جج صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ بینچ جو ہے جو 9 رکنی بنا ہے، اس بینچ کو اس کمیٹی نے نہیں بنایا، اور آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ابھی لا جو ہے وہ بنانے کا سوچ رہی ہو یا ان پروسیس ہو اور اس لا کو جو ہے وہ سٹے کر دیا جائے، بلکہ کسی قانون کو سسپینڈ کرنا یا سٹے کرنا جو ہے وہ عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ آئین اسے اس بات کا نہ اختیار دیتا ہے نہ اس بات کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ایسے ثابت ہوتی ہے کہ جب کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، اس کے بعد دونوں وکلا صاحبان نے ان کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ نہیں جی نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ضرور بیٹھیں، آپ کی اس میں جو ہے وہ رائے آنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ان اعتراضات کی بنیاد کے اوپر میں نہیں سننا چاہتا۔ تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ چیف جسٹس صاحب، ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیں۔ وہ بھائی پٹیشن آپ کی جو ہے وہ آج اس کی سماعت ہو رہی ہے، ویڈیو موجود ہے۔
یعنی پٹیشن آپ نے دائر کی ہے، پٹیشن کی سماعت آج ہو رہی ہے، آپ نے کب کہا تھا ان کو؟ آج جب صبح سے آپ پیش ہوئے ہیں تو اس وقت سے تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے کب کہا تھا؟ اس ملاقات میں کہا تھا. اس ملاقات میں مبینہ طور پہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جی کون سا بینچ بنایا جائے، اور اس ملاقات میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، کیونکہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ایک ان کی رائے پائی جاتی ہے، لہذا ان کو بھی شامل کر لیا جائے، ورنہ پچھلے 1 سال میں انہیں کسی بینچ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے کبھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی دیں. جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ بات اس وقت بڑی سیریس ہو جاتی ہے جب آپ کا دھیان یا آپ اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گفتگو جو ہے وہ پچھلے دنوں میں خواجہ طارق رحیم اور عبد القیوم صدیقی صحافی کے درمیان میں بھی ہوئی تھی. جب فتنے عمران خان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کر کے رہا کیا گیا تھا غالباً 10 یا 11 مئی کو، اس گفتگو میں خواجہ طارق رحیم صاحب نے جو فیصلہ فرمایا کہ کل یہ فیصلہ ہوگا، اس طرح سے فیصلہ ہوگا، اگلے روز وہی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے فرمایا. تو پھر جناب ڈپٹی اسپیکر، قوم اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیوں نہ کرے جب مدر ان لا یہ کہتی ہے کہ میں نے تو اسے بتایا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں تمہارے لیے اتنی دعائیں کی گئی ہیں، حالانکہ عمران خان کے کسی بھی جلسے میں کبھی آج تک دعا نہیں کی گئی، وہاں پہ صرف ڈانس کیا گیا ہے، وہاں پہ کبھی کسی کے لیے دعا نہیں کی گئی. اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اسے بتایا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بڑی دعائیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ وہ کمبخت جو ہیں وہ مارشل لا بھی نہیں لگا رہے. یعنی اگر مارشل لا نہ لگائیں تو کمبخت ہے، اور یہ ان کو بابخت اس صورت میں جانیں کہ اگر جو ہے وہ مارشل لا لگائیں. جناب ڈپٹی اسپیکر، اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں، یا میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ہوا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پہ عمل ہونے سے ہی انصاف کا بول بالا اور معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے. لیکن جب ان فیصلوں کے پیچھے اس قسم کے عوامل ہوں گے، جب مرضی کے بینچ بنا کے مرضی کے فیصلے کیے اور کروائے جائیں گے، تو پھر ان فیصلوں میں جو ہے وہ قوت نہیں ہوتی، ان فیصلوں کی جو ہے وہ اخلاقی قوت نہیں ہوتی. جناب اسپیکر، عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت جو ہے وہ شفافیت میں ہے. عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت جو ہے وہ غیر جانبداری میں ہے. عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت اس میں ہے کہ پوری قوم یہ سمجھے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ انصاف کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. اگر انصاف کی بنیاد پہ وہ فیصلے جو ہے وہ نہ ہو رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ ان فیصلوں کی نہ تو کوئی طاقت ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے اوپر عمل ہوتا ہے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہو سکا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس فیصلے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس فیصلہ ہونے سے پہلے پورے ملک کے ہر ادارے نے،
ہر بار نے، پاکستان بار کونسل نے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور صوبائی بار کونسلز نے، تمام بار ایسوسی ایشنز نے ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے استدعا کی کہ جناب فل بینچ بنا دیں۔ فل بینچ کا جب فیصلہ آئے گا، جب اجتماعی دانش جو ہے وہ کار فرما ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ریزالو ہوں گے۔ اس پارلیمنٹ نے تھرو ریزولوشن جو ہے وہ سبمٹ کیا کہ جناب فل بینچ بنا دیا جائے، اور فل بینچ میں جو فیصلہ کیا جائے گا اس فیصلے کو پوری قوم تسلیم کرے گی، پارلیمنٹ تسلیم کرے گی، بار ایسوسی ایشنز تسلیم کریں گی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فل بینچ نہیں بنایا گیا، اور وہی پھر جو ہے وہ 5 رکنی جو ہے وہ بینچ، جو پہلے جو ہے وہ 7 رکنی تھا، 7 سے وہ 5 ہوا، 5 سے جو ہے وہ پھر 3 رہ گیا، اور اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کو جو ہے وہ مسلط کرنے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کل جناب ڈپٹی اسپیکر آپ دیکھیں کہ کل جب 9 ممبرز کا بینچ بیٹھا، اس میں 2 سینئر ممبرز نے جو ہے وہ اعتراض کیا۔ اپنا اعتراض کرنے کے بعد وہ آن ریکارڈ ہیں کہ ہم ریکیوز نہیں کر رہے، ہم یہ کیس سننے سے انکار نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو بینچ سے وڈرا نہیں کر رہے۔ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یا تو اس قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے اور اس کے مطابق وہ کمیٹی جو ہے وہ بینچ مقرر کرے، اور اگر وہ کمیٹی جو ہے وہ بینچ مقرر نہیں کرتی تو پھر جو ہے وہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچا جاتا اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جاتا، لیکن آدھے گھنٹے بعد، ٹھیک 31 منٹ بعد جو ہے ان 2 کو مائنس کر کے 7 رکنی بینچ بنا کے سماعت شروع کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق جب ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب بینچ مقرر کر دیں، اس بینچ کو وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی جج کو اس بینچ سے جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے، تابقتے کہ وہ جج جو ہے وہ خود ریکیوز نہ کرے۔ لیکن کل یہ فوری طور پہ جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ کیا گیا، اور اس بات میں کیا جلدی ہے، کیا تیزی ہے، کس بات کی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ یہ بات جو ہے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں جس قسم کے رویے جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں، ان کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کوئی درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ایسے کیا، اب وہ دیکھیں وہ بابا رحمتے، بابا رحمتے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی عبرت کا نشان ہے۔ اس وقت وہ نفرت اور ذلت کا نشان جو ہے وہ بن کے جو ہے وہ پھر رہا ہے۔ کوئی اس کو جو ہے وہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ کسی وہ خوشی یا غمی کے فنکشن پہ جائے، کوئی اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹوں کی جو ہے وہ دلالی کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ٹکٹ لے دیا 1.5 کروڑ سے اگر کم دیا تو میں تمہاری جو ہے وہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور جب اس پارلیمنٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اسے طلب کرتی ہے تو پھر اس کے دفاع میں جو ہے وہ سٹے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس میں تاریخ جو ہے وہ 16 اگست جو ہے وہ ڈالی جاتی۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر یہ فیصلے جو ہے یہ بڑی مشہور جو ہے وہ یہ مکالمہ ہے کہ جنگ عظیم میں چرچل سے کسی نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید ہم اس میں جو ہے وہ شکست کھا جائیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں جو ہیں، ہمارے جج جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہماری عدالتیں، ہمارے جج صاحبان جو ہے وہ انصاف کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کوئی فکر نہیں ہے،
اگر ہماری عدالتیں اور ہمارے جج جو ہے وہ انصاف کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، پھر ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر ہم اس بحران پہ قابو پائیں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آج ہم جس بحران سے دو چار ہیں، مجھے یہ کہنے دیجیے کہ اس بحران سے نہ نکلنے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عدالتیں اور ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان لاز کا جو ہے وہ شکار ہے، یا وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ایک سینئر جج نے اپنے فیصلے میں ہی لکھا ہے کہ پولیٹیشنز ان رو۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ انہوں نے ہی کہا ہے کہ جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ اپنے جو سرکاری ان کا جو آفیشیل لباس ہے تو اس میں جو ہے وہ پولیٹیشین جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر اور پھر دیکھیں، یعنی کسی جگہ پہ مدنن لا کا معاملہ ہے، کسی جگہ پہ سنن لا ہے۔ پنجاب میں جناب ڈپٹی اسپیکر فیصل آباد میں تقریباً جو ہے وہ 10 ارب روپے کے قریب جو منصوبے ہیں، جو گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کام ایک دھیلے کا نہیں ہوا اور ساری پیمنٹ ہوئی ہے۔ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ججز جو ہیں وہاں پہ وہ سامنے لا جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ مرضی کے فیصلے حاصل کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب، جنہوں نے اس مرتبہ اتنی لوٹ مار کی ہے اور اتنے وحشیانہ طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، صوبے کو لوٹا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ تمام کیسز جس عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، سنن لا وہاں پہ موجود تھے۔ سنن لا جو ہے وہ یا صبح کو وہاں پہ موجود تھے یا رات کو ہو کے چلے گئے تھے، اور چوری صاحب پیش ہوئے ہیں تو ساتھ ہی جناب وہ کیس جو ہے وہ اس میں بیل نہیں ہوئی، ڈسچارج ہو گئے۔ اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ ہونہار بیٹے ہیں، انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ پورا لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور ڈسٹرکٹ بار، وہاں پہ جا کے معلوم کر لیں کہ وہاں پہ کس طرح سے سودے اور کس طرح کے قصے جو ہے زبان زد عام ہیں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، جب یہ معاملات ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ بات کہ جی ملٹری کورٹس میں سیولین کا جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ بھئی اگر آرمی ایکٹ 1952 جو ہے، اگر اس کے تحت کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، تو پھر بھئی اس کو ریپیل کر دیں، اس کو کالعدم قرار دے دیں۔ وہ پچھلے 70 سال سے فیلڈ میں کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ اگر کوئی ایسے پروہیبٹڈ ایریا میں دفاعی تنصیبات پر یا دفاعی نظام جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہوگا، اینی پرسن، کوئی بھی ہو، وہ اے مین ان یونیفارم ہو یا اے مین ان سی وی ہو، اگر وہ اس ایریا میں داخل ہوگا تو پھر اس کا ٹرائل جو ہے وہ پھر کسی ٹریفک لا کے تحت نہیں، وہ پھر آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا، اور آرمی ایکٹ کے تحت جو طریقہ کار دیا گیا ہے ملٹری کورٹ کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے احتجاج تو کیا مار روڈ کے اوپر، وہاں پہ انہوں نے کسی ویگن کو یا کسی ایمبولینس سے جو ہے وہ مریض کو نکال کے اس کو آگ لگا دی اور ان کا جناب ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ان دفاعی تنصیبات کے اوپر گئے ہیں، یہ حملہ آور ہوئے ہیں، وہاں پہ چیزوں کو اٹھایا ہے۔ آرمی ہاؤس، جناح ہاؤس جو ہے وہ صرف رہائش گاہ نہیں تھی، وہاں پہ کیمپ آفس بھی تھا، اور اس لیول کا جو آفیسر ہے اس کے کیمپ آفس میں جناب ڈپٹی اسپیکر وہ کون سی حساس جو ہے وہ انفارمیشن جو نہیں ہوگی وہاں پہ، جو آپریٹس وہاں پہ پڑا ہوگا، انہوں نے اس کو جلایا، انہوں نے اس کو اٹھایا، تو کیا اس کو جو ہے وہ ریکور جو ہے وہ اللہ دیتا تھانے دار کرے گا؟ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیا کو عام جو ہے وہ تھانے میں ہوگی؟ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آرمی کے لوگ ہی کریں گے۔
اس انفارمیشن کو جو نقصان ہو گیا، جلا دیا گیا یا کوئی اٹھا کے لے گیا، اس کی ریکوری جو ہے وہ آرمی کے لوگ ہی کریں گے، انہی کی ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ کریں گی۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ احتجاج کہیں اور کیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ اس ایریا میں جو ہے وہ داخل ہونا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس، کہ جی ہیومن رائٹس جو ہیں، کیا ان لوگوں کے ہیومن رائٹس ہیں جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑا، جنہوں نے ان کو آگ لگائی، جنہوں نے ان کے ناموں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے برسائے؟ لیکن ان شہداء کا جو ہے وہ کیا ان کی فیملیز کا، لیفٹیننٹ ارسلان جو ہے، لیفٹیننٹ ارسلان شہید جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کے شہید ہونے کے بعد اس کی بہنوں اور اس کی ماں کا کیا ان کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ اس کی ماں کی روتے روتے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی ہے۔ میں معزز جج صاحبان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ میجر اسحاق کی وہ 22 سالہ بیوہ اور وہ 6 ماہ کی بچی، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ رو کے گزارنی ہے، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اس صدمے کو برداشت کرنا ہے، کیا ان کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے؟ ان کا جو ہے وہ ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو سازش کریں، جو منصوبہ بندی کریں اور منصوبہ بندی کر کے جو ہے یہ دفاعی تنصیبات کے اوپر اور دفاع کے پرائم ادارے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، یہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں، شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ آنسوں سے رلائیں اور اس کے بعد کہیں گے جی ہمارے ہیومن رائٹس ہیں، اس لیے ہمیں ہاتھ نہ لگایا جائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ پوری قوم کا ریزالو ہے کہ اس بدبخت جتھے کو، اس بدبخت ٹولے کو جس نے یہ 9 مئی کے واقعات کا ارتکاب کیا ہے، جس نے دفاعی تنصیبات کے اوپر، پاکستان کے دفاع کے اوپر جس نے حملہ کیا ہے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، انہیں انصاف کے کٹہرے میں ہر قیمت پہ لایا جائے گا۔ اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، میں یہ چاہتا نہیں ہوں، میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ فیصلوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور فیصلے جو ہیں وہ نہ صرف انصاف پہ ہونے چاہیے بلکہ انصاف پہ ہوتے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے۔ اگر فیصلے جو ہے وہ انصاف پہ مبنی نہ ہوں اور انصاف کے ساتھ ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور ایک ایسا بینچ جو یہ فیصلے کرنے جا رہا ہے، اس فیصلے کے متعلق میں نہیں، یہ پارلیمنٹ نہیں، اسی عدالت کے سینئر 3 جج بلکہ 2 ججز اور نامزد چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالت نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کے مطابق یہ بینچ نہیں ہے، یہ بینچ اللیگل ہے، یہ بینچ جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ لیکن وہ بینچ جو ہے وہ بضد ہے، وہ پھر بھی جو ہے وہ مقدمہ سننے اور فیصلہ کرنے کو تیار ہے، جیسا کہ 14 مئی کے الیکشن پہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوا، اور کہاں سے چلا وہ
9 سے یا 7 سے اور کرتے 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 3 پہ آ گیا. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ 9 سے 7 اور 7 سے ہو سکتا ہے 5 اور 5 سے 4 پہ چلا جائے، لیکن ضد ہے کہ جی فیصلہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. یہ ہمارے وہ پنجابی کی مثال ہے کہ جب بچے کھیلتے ہیں نا تو وہ جو یعنی بچے ہیرا پھیری کر رہے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ روند مار رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر، اس طرح سے تو بچے بھی روند نہیں مارتے کہ 9 ممبرز کا بینچ جو ہے وہ 2 ممبرز نے اعتراض کیا ہے اور اس کے چند منٹ بعد جو ہے وہ 7 ممبرز بینچ نے جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ سماعت شروع کر دی ہے. تو جناب اسپیکر، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایک ایسا بینچ، ایک ایسی عدالت جس کے اوپر اسی عدالت کے سینئر ترین ججز نے اعتراض کیا ہے، اسے عدالت ماننے سے انکار کیا ہے، اس بینچ کی تشکیل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے، اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ 14 مئی کے پنجاب میں الیکشن جیسے جو ہے وہ قسمت سے جو ہے وہ دو چار نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ملک کے لیے، نہ اس معاشرے کے لیے، نہ اس قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر ہیں. اس کے اوپر اجتماعی دانش کو جو ہے وہ ترجیح دی جانی چاہیے اور ان معاملات میں معاملہ فہمی سے، اور جو مطالبہ اس پارلیمنٹ کا بھی رہا ہے، کل جو پٹیشنز ہیں انہوں نے بھی دیا ہے، تو اس میں اول تو یہ فیصلہ جو ہے یہ قوم کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. قوم جو ہے وہ اس جتھے کو جس نے 9 مئی بپا کیا ہے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتی. قوم جو ہے وہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتی ہے. قوم ان کے خلاف جو ہے وہ اس عمل کو جاری رکھنا چاہتی ہے جو ان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت قانون اور آئین کے دائرے میں جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ قوم کی جو ہے وہ خواہشات کے اور قوم کے جو ویژن اور قوم کا جو مصمم ارادہ ہے اس کے جو ہے وہ خلاف ہو، اور شاید وہ پھر کسی طور پہ بھی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. میں دوبارہ اس پارلیمنٹ کی طرف سے بھی اور جناب اسپیکر جو ہے وہ اس معزز ایوان کی طرف سے بھی میں یہ دوبارہ گزارش کروں گا کہ ان معاملات میں جو ہے وہ قومی سوچ کو جو ہے وہ اپنایا جائے اور وہ فیصلے کیے جائیں جو